ناظرین محترم، میں وضاحت کروں طفلان کربلا شاید مشکل ہو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے میں. ہم کربلا کے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. بہت سے بچے ہوں گے قافلے میں کربلا میں، اور بہت سے بچے ہوں گے، لیکن ہم دو بچوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں جو اس جنگ کے بنیادی محرک ہے اس کی کامیابی کے. ایک وہ، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں ایک ہی گود کے پالے ہوئے ہیں، اور وہ ہے جناب ام رباب کی گود. ایک 6 مہینے کا علی اصغر اور ایک 4 سال کی سکینہ. کربلا فتح نہ ہوتی اگر علی اصغر کی قربانی نہ ہوتی، اور شام فتح نہ ہوتی اگر جناب سکینہ کی شہادت نہ ہوتی. ہم نے ایک ذاکرہ کو بلایا، ذاکرہ اپنی جگہ، ہم نے بطور ماں بلایا. ماں سے بہتر کون جان سکتا ہے بچوں کی محبت کو اور بچوں کو قربان کرنے کا انداز. ہمارا سلام ہو کربلا کی ماؤں کو. میں رخسانہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا ان دونوں کرداروں کو حوالے سے شاید ہم لوگ نمناک آنکھوں سے آپ کی گفتگو سنیں. وہ ممتا بھری گفتگو ہم سننا چاہتے ہیں جو ان دونوں کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرکہ کربلا حق کی سربلندی اور باطل کی نابودی کا واحد معرکہ ہے ایسا کہ جس میں ہر طبقہ فکر کی نمائندگی موجود ہے. جہاں ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ مولا غازی، ابو الفضل عباس اور ہم شبیہ پیغمبر جیسے جوان موجود ہیں، جہاں جناب زہیر اور بریر جیسے بہادر موجود ہیں، جہاں جناب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جیسے کبیر سن افراد موجود ہیں، وہاں معرکہ کربلا میں مولا و آقا حسین وہ نگینے لے کر آئے ہیں جن کو اطفال کربلا کے وہ معصوم پھول ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہیں. اور ان کی شرکت اس بات کے اوپر مہر لگاتی ہے کہ بکے ہوئے قلم بے شک 2 بادشاہوں کی جنگ کہیں، 2 شہزادوں کی جنگ کہیں، لیکن جو بچے کربلا میں موجود ہیں، بالخصوص ابھی جن معصوموں کا آپ نے ذکر کیا، جناب رباب کے آغوش کے پالے جناب سکینہ اور شہزادہ جناب علی اصغر، ان کی موجودگی وہ بکے ہوئے قلموں کو توڑنے کے لیے کافی ہے. اگر مولا و آقا حسین جنگ کے لیے تشریف لاتے تو ساتھ معصوموں کو نہ لے کر آتے. یہ ہم نے 2 نام لیے ہیں، جبکہ کربلا میں بچوں کی ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے اپنے لہو کو نچھاور کیا ہے. بہن مقتل نے کیا لکھا؟ یعنی مقتل سے وہ کتابیں جس میں کربلا کے ذکر، انہوں نے مشترکہ طور پر بات کروں کہ انہوں نے شہزادہ علی اصغر کی جنگ کو کیسے، جنگ میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ ریحان اعظمی کا ایک شعر ہے کہ بس ایک تیر تبسم ادھر سے پھینکا تھا، ادھر اتر گئے چلے کڑی کمانوں کے. وہ پورا مرحلہ جب خیمے میں صدا استغاثہ کے بلند ہونے کے بعد. جی میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہاں میں یہ کہوں گی کہ تیغ تبسم علی اصغر کے وار سے دل کٹ گئے عدو کے ہونٹوں کی دھار سے. جتنے بھی میدان میں گئے اپنے قدموں پہ گئے. میرا سلام ہے ان ماؤں پر، بالخصوص جناب ام رباب پر، کہ کس خلوص سے انہوں نے بارگاہ پروردگار عالم میں شب عاشور یہ دعا کی تھی اپنے ننھے سے لال کو گہوارے میں تڑپتے دیکھ کر پیاس سے. یہ نہیں کہا اے لال کاش میں تیرے لیے پانی لے آتی، اے لال کاش میں تجھے نہ لے کے آتی. ماں کا دل ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے چاہتی ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرے، اس کی زندگی کی دعا کرتی ہے، مگر یہ مادر جناب علی اصغر اور جناب سکینہ ہیں جو یہ دعا کرتی ہوئی، خواہش کرتی ہوئی، آرزو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کاش تو اس قابل ہوتا، تو گھٹنیوں ہی چلتا ہوتا، تو میں نواسہ پیغمبر. شب عاشور مکالمہ شب عاشور مکالمہ ہے جناب علی اصغر کے جھولے سے. وہ کس معرفت کی منزلوں پہ تھی کہ وہ خشک لبوں کے تر ہونے کی دعا نہیں کر رہی تھیں، وہ حق کی سربلندی کے لیے کہیں تھی کاش تو اس قابل ہوتا تو میں تجھے گھٹنیوں ہی میدان میں اپنے مولا پہ قربان کرنے بھیج دیتی تاکہ روز محشر میں دختر پیغمبر سیدہ طاہرہ کے سامنے سرخرو ہو جاتی.